قابل سب تقریب اور قابل سب احترام ارباب علم و فضل، اصحاب بصیرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمان، کافی دیر سے بیٹھے بیٹھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیسی اعلیٰ اور رفیع قسمت کے حامل وہ لوگ ہیں جو ایسی بابرکت اور ایسی پاکیزہ درسگاہوں کو قائم کیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت آپ کی عمر کے جوان اور معصوم ہوں گے جن کو ایسی درسگاہوں کی حاضری اور ایسے نیک نفوس اساتذہ کی صحبت میسر نہیں ہے، تو کوئی کسی کی یہاں مزدوری کرتا ہے، تو کوئی آوارگی پر اتر آیا اور وہ زندگی کو برباد کر گیا۔ تو کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بہت سے اسباب و وسائل کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کسی کام کا نہیں بنا پائے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے ان اہل مدارس کو اور ان کے منتظمین کو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ آیا، اس کی والدہ لوگوں کے یہاں صبح سے شام تک جا کے مزدوری کرتی، مزدوری کرتے کرتے شام میں وہ 2 روٹی کا انتظام کرتی، 2 روٹی اس کے جیب میں آتے، وہ اپنے بچوں کو اس سے آدھی روٹی کھلاتی۔ اس بچے کو کوئی ہمارے یہاں آ کے چھوڑ دے، مطلب اس کی برکات دیکھے بھائیوں، میں آپ عزیزوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھیے اس کو، ان مدارس کی قدر پہچانیے، ان اساتذہ کرام کی خدمت اور ان کی صحبت کو اپنے لیے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ خیال کیجیے۔ وہ بچہ جس کے یہاں آدھی روٹی کا مشکل سے انتظام ہوتا ہے، لیکن جب ایک ادارے میں آیا اور ان نیک نفوس اساتذہ کرام کی صحبت انہیں حاصل کی، وہ لڑکا کس مقام کو پہنچتا ہے۔ وہ فارغ ہوا، اس کے بعد چونکہ اس کے پاس گلا تھا، آواز تھی اس کے پاس، اور اس نے اپنے اساتذہ کرام کی در کی غلامی کو اپنے لیے شرط خیال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اس ملک کو چھوڑ کر لوگوں نے اس کا شوق رکھا دوسرے ممالک میں، وہ وہاں مدعو ہوا، وہاں وہ گیا اور نہ معلوم کتنے قلوب کو اس کا سکہ رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک غریب گھرانے کا معصوم تھا، لیکن ان مدارس کی اور ان اساتذہ کرام کی صحبت نے اس کی دنیا بدل دی، اس کی قسمت بدل دی۔ اور بھائیوں، کچھ ہوتا بھی ایسا ہے، غریب کے حصے میں یہ دولت شاید جلدی جایا کرتی، ممکن ہے یہ اصحاب معرفت ہماری تائید کریں، جب جیب بھری ہوتی ہے تو بھری جیب انسان کو بہت سی غلط راہ دکھلاتی ہے، اور خالی جیب زندگی کی بہت سی چیزیں آپ کو سکھلا دیتی ہیں۔ یہ علم غربا کے یہاں جایا کرتا ہے، بھکاریوں کے یہاں جایا کرتا ہے۔ اگر ہم بھکاری گھر کے نہیں ہیں تو کم از کم علم کے حصول کے لیے بھکاری کے آداب اختیار ہے۔ مجھے امام ابو القاسم حضری علیہ الرحمہ نے طالب علمی اور علم کی برکت اور اس کی نورانیت کو پانے کا جو ایک بہت دلچسپ واقعہ لکھا وہ یاد آیا یہاں بیٹھے بیٹھے۔
کہ ہم ان عزیزوں کی خدمت میں اس کو پیش کریں. میرے بھائیوں، امام ابو القاسم حزلی ابو عبیدہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حجاج ابن محمد کے یہاں 4 سال تک مسلسل آیا گیا. ایک شاگرد ایک استاد کے یہاں 4 سال تک مسلسل آتا جاتا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو انداز ہونا چاہیے کیا طالب علم کس عظمت کو چاہتی ہے، کس احترام کو چاہتی ہے، طالب علم کو اپنے استاذ کے یہاں کس انداز سے جانا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کے یہاں 4 سال تک مسلسل آیا گیا. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ استاذ کی آنکھ کا حال کیا ہے. ایک مرتبہ میرے رفیق کے درس نے یہ بتایا کہ بھائی تم کو معلوم ہے کہ ہمارے استاد حجاج ابن محمد یہ آور ہے، واحد العین ہے، ان کی ایک آنکھ نہیں. وہ آنکھ کے باپ کا اتنا زبردست عیب رکھتے ہیں، وہ اتنے مایوب العین ہیں. وہ تمہیں معلوم نہیں؟ مجھے تو بالکل معلوم نہیں. کیا بات؟ تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ استاد واحد العین ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو دیکھا، استاد کی آنکھوں کا ہم نے مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ استاد کی آنکھ میں تو اتنا بڑا عیب ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب میرے اس ساتھی نے مجھے اس کی اطلاع دی کہ استاد واحد العین ہے، مجھے اس رفیق کے درس اور اس ساتھی کے بعد یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ شخص یا تو علم سے محروم رہے گا، علم کی برکات اس کے حصے میں نہیں جائے. میرے بھائیوں، علم ایسے نہیں آتا. ہم آپ کو یہ بتلانے جا رہے ہیں کہ یہ کتنی قیمتی درسگاہیں ہیں. آپ خود اپنا جائزہ لیجیے. آپ جب اپنے گھروں سے یہاں آئے تھے کس کے پاس سلیقہ تھا؟ کون تلفظ جانتا تھا؟ تلفظ کی یہ نزاکتیں اور نفاستوں کی معرفت کس کو تھی؟ ہم بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے ان بچوں کی مشق نے کتنی ترقی کی. آپ کا تلفظ کتنا عمدہ بن گیا ماشاءاللہ. دیکھیے، کئی بچوں کی آواز، ان کا انداز، ان کا حقیقت یہ ہے، صرف یہ تشجیعی کلمات نہیں ہیں، حقیقت ہیں کہ آپ میں سے بعض بھائیوں کی بعض آیات نے کچھ کیف بھول دیا. تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سو جائیں گے. سنتے رہیں. یہ نعمت کہاں سے آپ کے حصے میں آئی؟ آپ اسے گھر سے لے کر آئے. یہ اساتذہ کرام کی صحبت کا ثمرہ اور نتیجہ. اپنی قسمت خیال کیجیے، اپنے اوقات عزیز کی، اور یہ جو قیمتی اور سنہرے اسباب آپ کے حصے میں آئے ہیں اس کی قدر پہچانیں. آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہ 2 مضبوط مشتاق ابھی ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے. میرے بھائیوں، کسی مدرس کو اس کے درجے سے یہاں تک کھینچ کر لانا آسان نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی خدمت میں جا کے کتنی عاجزی کرنی پڑتی ہے. کہ ہمارے پاس پڑھ رہے تھے قاری ثناء اللہ صاحب فارغ ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ان کے حصے میں، بہت بڑی تعداد آپ کی طرح بچوں کی ہے جن کی قسمت ان سے وابستہ ہے. یعنی قسمت سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ معنی وابستہ ہے. کتنا عمدہ پڑھ رہے تھے، کیسا سلیقہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اساتذہ کرام کی در کی غلامی سے ان کے حصے میں آیا ہے. ان سے پوچھئے کہ آپ نے اپنے استاذ محترم کی کیا غلامی کی ہے اور آج بھی کیا ہو رہی ہے؟ ایسے نہیں آ جاتا ہے یہ علم. آپ نے نہیں دیکھا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، یعنی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو 1400 قریب 1350 سال ہو گئے. 1300 تو بہرحال ہے، کتنے سال گزر گئے. 1300 سال کا عرصہ کتنا بڑا عرصہ کہلاتا ہے. ہم اس کو یوں کہیں گے کہ کروڑوں روپیوں کی لاگت سے بنے ہوئے بڑے زبردست مضبوط قلعے بھی 1300 سال میں کھنڈر ہو جائے گا. لیکن امام نافع ہیں
1300 سال کیا ہے، ابھی دنیا جب تک رہے گی امام نافع کی امامت کو سارے لوگ تسلیم کیے. ان کی امامت کے سامنے عرب و عجم سرے خم تسلیم کیا ہوا ہے. ان کی امامت کو تسلیم کرنے کو ہر ایک اپنی سعادت خیال کرتا ہے. یہ کون امام نافع ہے؟ یہ کتنے غریب گھرانے کا یہ جوان ہے کہ وہ کسی کی یہاں غلامی کر رہے تھے. وہ کسی کے یہاں غلامی کر رہے تھے. جعون ابن شعوب لیسی کے وہ غلام مزدوری کرتے تھے. روزانہ کسی کے یہاں جا کے اپنے آپ کو کتنا توہین آمیز انداز میں کسی کے یہاں گھر جا کے پیش، کبھی اس سے صفائی کا کام لیا جاتا ہے، کبھی کیا کام لیا جاتا ہے. تو یہ ایک غلامی کے انداز کا جوان، اور پھر ان کا حلیہ رنگ ان کا سیاہ ہے. غریب گھرانے کا جوان، غلامی کے انداز میں ایک عرصہ گزارا ہوا جوان، لیکن جب کسی دل جنے کی صحبت اسے میسر آ جاتی ہے تو دیکھیے اس میں کیا بدلی. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کو ساری دنیا نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ امام نافع کا نام آتا ہے تو عظمت سے نگاہیں جھک جاتی. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ان درسگاہوں کی برکت ہے، ان اساتذہ کرام کی صحبت کی برکت ہے. بھائیوں، جس نے بھی اس کو اپنی قسمت خیال کیا، انشاءاللہ تم میں انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب آنا ہی آتا ہے. انشاءاللہ کوشش کیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، بنائیے اپنے آپ کو، اپنے اوقات عزیز کی قدر پہچانیں. آپ جہاں بہت اچھا پڑھ رہے تھے میرے بھائیوں، اس وقت ایک طبقہ ہے جو ترتیب کا دشمن بنا بیٹھا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک طبقہ ہے جو ترتیب پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جن کا ذوق تدویر کا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ قدرت نے ذوق مختلف رکھے ہیں، صلاحیت مختلف عنایت فرمائی ہوتی. کسی کو اگر تدویر کی صلاحیت ہے تو وہ تدویر پڑھتا ہے، کسی کو اگر ترتیب کی صلاحیت ہے تو وہ ترتیب پڑھتا ہے. لیکن کسی کا انکار، کسی سے عداوت، کسی سے تعصب، یہ راہ اعتدال سے ہٹا ہوا شخص کہلاتا ہے. یہ منصف مزاجی کے خلاف وہ طبقہ ہے جو ترتیب کا دشمن بنا بیٹھا ہے. لیکن اس دشمنی کے اسباب ہم نے آپ لوگوں کے لیے فراہم کیے. وہ طبقہ ترتیب کی تردید میں جو باتیں پیش کر رہا ہے وہ واقعہ ہمارے آپ میں موجود ہے. ہم آپ بھائیوں سے کہیں گے بہت اچھے اساتذہ کی صحبت آپ کو میسر ہے، اپنی ترتیب کو پورے سلیقے سے سنبھالنے کی کوشش کیجیے. آپ کی ترتیب کا گلدستہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بہت جازب اور نبے تولے پھول سے بنا ہوا وہ گلدستہ، اس کی کوشش کیجیے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ ترتیب کے دل دادا ہیں، ہم نے اپنی ترتیب کو اپنایا ہے، اس کو بھول جائیے اور بالکل منصف انداز میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کیا ہماری ترتیب میں ایسے وہ جھول نہیں ہے جس پر انگش نمائی ہو سکے، جس پر انگلی رکھی جائے. نہیں ہے لڑکوں ایسے جھول. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جوان نئے لہجوں کا شوق کرتا ہے. بہت مبارک، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ کے بعض بھائیوں میں ہم نے جو نئے لہجوں کی لچک دیکھی اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اپنی ترتیب میں نئے پھول بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت اچھا. لیکن ان نئے لہجوں کو اپنانے کے ساتھ بچوں اس کی کوشش کرو کہ کوئی ایسی چیز ہمارے لہجوں میں نہ رہنے پائے. عام مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جوان کہیں کسی ایسے کلمے پر وقف کرتا ہے جہاں قصر سے آگے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ لہجہ بناتے ہوئے شیبہ جیسے مقام میں کیونکہ لہجہ نہیں بن پا رہا ہے اس لیے وہ قصر کو بڑھا دیتا ہے. کیا لڑکوں قصر کی مقدار ایک الف سے زیادہ کہیں لکھی ہوئی؟ اب اگر وہ جو ترتیب کے مخالف لوگ ہیں وہ اگر آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی ترتیب کی وجہ سے قواعد تجوید اور اصول تجوید متاثر ہو رہے ہیں، آپ ترتیب کی وجہ سے اصول تجوید کا جنازہ نکال رہے ہیں،
اگر وہ اس تعبیر میں آپ پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو حق ہے اور اس کے اسباب ہم نے فراہم کیے. ہم آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمارا گننا اتنا لمبا ہو جاتا ہے وہ توسط کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے. ہم آپ بچوں کو ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے پورا کان بند کر سن رہے ہیں، آپ کے شوق کی ہم قدر کر رہے ہیں، اور اس لیے ایک بات ذہن میں آئی. آپ دیکھیں گننا، ساری دنیا بیک قلم یہ دکھ رہی ہے کہ گننے کی مقدار ایک الف ہے. اچھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حدر میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تلاوت حدرن ہو رہی ہے تو اس کا ایک الف ترتیل کی بنسبت مختصر ہوتا ہے. ترتیلن تلاوت ہو رہی ہے تو اس کا ایک الف حدر کی بنسبت طویل ہوتا ہے. صحیح اپنی جگہ، لیکن خود ترتیل کے بہت سے الفات آپ دیکھیے، ان الفات کے ساتھ اپنے گنوں کا موازنہ کیجیے. کیا واقعتاً ہمارا گننا ایک الف ہے؟ ہم یہ پوچھنے جا رہے ہیں کہ پھر یہ اصحاب تجوید اور اصحاب فن کیوں ایسا نہیں لکھ رہے ہیں کہ وہ جو عام الفات ہیں جس کی مقدار کثر کہی جاتی ہے گننا اس سے 3 گنا، کیوں نہیں لکھ رہے ہیں ایسا؟ کوئی نہیں لکھ رہا. اچھا ایک بات اور بتلا ہے، ایک تو ہے میم مشدد اور نون مشدد، ثم ان ایک اس کا گننا، اور ایک من یقول خیرا یرا یہ گننا ہے. آپ پڑھیے کتاب ہے، ارباب وجدان نے ارباب ادا نے ان گنوں کے درمیان کیا فرق لکھا ہے پڑھیے. ثم اور ان کا گننا طویل ہوتا ہے بنسبت من یقول اور خیرا یرا طویل ہوتا ہے. معلوم ہے لڑکوں آپ کو؟ دیکھیے یہ ہے پڑھی گہرائی، جہاں جا کے لوگوں نے لکھا ان گہرائیوں میں جا کر یہ موضوع وہ نکال کے لائے، اور اس کو آپ سمجھیے کیسے. ثم میں چونکہ میم مشدد ہے وہ در حقیقت 2 میم ہے. پہلی میم کے پاس بھی صفت گننا ہے اور دوسری میم کے پاس بھی صفت گننا ہے. اور من یقول میں حرف گننا ایک ہی گنون. کیا وہاں 2 نون ہے؟ آپ تو نون کو یا سے بدل رہے ہیں، نون کو بدل دیا ہے آپ نے یا سے. نون کی تو صرف صفت گننا آپ کو باقی رکھنا ہے، تو وہاں ایک ہی حرف گننے کا ہے اور یہاں 2 حرف. اس وجہ سے ان اور ثم مشدد میں گننا طویل ہوتا ہے بنسبت من یقول. معلوم ہوا کہ خیرا یرا جیسے مواقع میں اتنے لمبے گننے کی اجازت کبھی نہیں ہوتی. جو گناہ ہم سے آپ سے ہو رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی ان باتوں کو نہیں سمجھا اور اپنی ترتیب کو ایسی چیزوں سے پاک و صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تو ادھر ایک طبقہ بیٹھا ہے، وہ اسی انتظار میں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بات ہو اور ہم چل پڑے. اس لیے دیکھو یہ تو ناقص فن ہے. اور یاد رکھیے یہ چہار دیواری کی برکت ہے کہ یہاں ایسا ناپتول، ایسی باریکیاں، ایسی گہرائیاں، یہ انہی چہار دیواری کی برکت ہے. آپ ذرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیے، نہ کوئی قاف جانتا ہے، نہ کوئی شین جانتا ہے، نہ کسی کے یہاں توسط کی معرفت ہے، نہ طول کی معرفت. یہ درسگاہوں کی برکت ہے. یہ وہ درسگاہیں ہیں جہاں ہر چیز کا ناپتول ہے. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے تو ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ سمجھدار جوان کے ساتھ، تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم سب یہ الحمدللہ یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ 40-50 سال پہلے یہ فن جس غربت کا شکار تھا، الحمدللہ دھیرے دھیرے اس کی بیچارگی پر بہت لوگوں نے ترس کھایا، اس کو غربت سے نکالنے کی اب بہت بڑی دنیا کوشش کر رہی ہے. اس موقع پر ہمیں ہمارے محسن گجرات کی قدیم دینی درسگاہ جامعہ تعلیم الاسلام دابھیر کے محسن اور بلکہ ہمارے ذاتی محسن حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم ادام اللہ فیوزہم کی یاد آتی کہ یہ چند بزرگ ہیں جو
اس فن کو لے کر چلیں. ہم اس موقع پر آپ معصوم بھائیوں اور آپ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ان کی صحت یابی کے لیے ہر وقت ہر نماز کے بعد کم از کم 2 منٹ دعا کریں. ان بزرگوں کا سایہ ہے, ان بزرگوں کی سایہ کی ہمیں آپ کو بڑی ضرورت ہے. بچوں کس تنگی میں رہ کر اور کتنی جفاکشی کے ساتھ ان بزرگوں نے اس فن کی اشاعت کی ہے, آپ اس ماحول میں رہ کر اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ہم جہاں یہ خوش ہیں کہ اب فن اس غربت میں نہیں ہے جو 40-50 سال پہلے, لیکن رب کو سمجھو ابھی بھی فن کافی غربت کا شکار ہے. کیا ہم آپ نہیں دیکھتے ہیں سارے لوگ خلاصۃ البیان پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہمیں ایک مسئلہ آپ کو بتایا کہ دیکھیے ابھی ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. صاحب خلاصہ نے ایک گفتگو کی, محل تام اور محل کافی دونوں کی تعریف کی اور دونوں کا حکم بیان کیا, اور دونوں کے حکم کو بیان کرنے کے بعد آگے فرما رہے وقت رسوم لہما فی المصاحف رموزا مرتبہ. یہ لکھا کہ تام و کافی, صحیح بات ہے, تام کو سمجھنا اتنا آسان ہے, یہ علمی دنیا علمی زمرہ. لیکن اگر ہم سے آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک معارضہ قرآن لے لیں اور تلاوت کرتے ہوئے یہ نشاندہی کرتے چلے جائیں کہ یہ کام ہے اور یہ کافی ہے, بہت مشکل ہو جائے. ایک لمبے عرصے تک 6ویں صدی تک دنیا تام کافی کی اتباع میں وقت کو وصل کرتی ہے. لیکن جب اللہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور ان کے حصے میں یہ فضل آیا اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں کر رکھی تھی, تو انہوں نے اسی مسئلے کو بہت آسان انداز میں پیش کرتے ہوئے علامات کو وضاحت کیا. اور صحیح اس کے بعد مصطلحات بدل گئی. اب تک جو محلے وقت کی مصطلحات کے طور پر تام, کافی, حسن, قبیح تھا. پھر جب یہ دیکھا کہ یہ مصطلحات بہت مشکل ہو رہی ہے اور اس سے مقصد تک پہنچنا آسان نہیں ہے, تو علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسہیل فرمائی اور نئی اصطلاحات وضع فرمائی. لازم, مطلق, جائز, مجوز, مرخص, لا يجوز الوقف علیہ, یہ مصطلحات وضع فرمائی. صاحب خلاصہ نے اس میں انتباہ کی کوشش کی اور فرمایا پہلے تو محل تام اور کافی دونوں کو بیان کرنے اور سمجھا دینے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے تام و کافی کی تشریح کے طور پر اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے 5 علامات وضع فرمائے. وہاں صاحب خلاصہ نے 5 علامات کو ذکر فرمایا. یعنی صاحب خلاصہ اس طرف چلے ہیں کہ یہ 5 علامات تام و کافی ہی کی تشریح ہے, شرح. ہم نے کہا کہ خیر بچوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کئی اس طرح کے جوان قاری بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ہمیں آپ کو ابھی کتنی محنت کی ضرورت ہے. ہم اور آپ سارے اپنی درسگاہوں میں یہی تقریر کیے جا رہے ہیں, جیسا کہ صاحب خلاصہ نے اس کو اپنایا ہے کہ یہ 5 علامات تام و کافی ہی کی شرح ہے, اسی کی نشاندہی ہے اور اسی کی ترجمانی کے طور پر. حالانکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو دونوں کی بنیادیں بالکل مختلف ہیں. جن لوگوں نے تام اور کافی کے انداز میں محل وقت کی تقسیم فرمائی ہے ان کے یہاں تعلق لفظی, اعرابی تعلق اور تعلق معنوی بنیاد رہی. اور علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعلق لفظی اور معنوی بنیاد نہیں ہے. آپ نے نہیں پڑھا علامت وقت لازم سجاوندی نے کہاں بتا پڑھا. آپ دیکھیے سب سے پہلا موقع وما هم بمؤمنین ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین, یہ علامت میم. کیا اس کو اپنے ماں باپ سے یخادعون اللہ والذین آمنوا, کیا اس سے اس کو تعلق لفظی نہیں ہے؟ تعلق اعرابی ہے.
یہ موصوف صفت کا تعلق ہے، یہ اعرابی تعلق ہے، تعلق معنوی بھی ہے، لفظی تعلق بھی ہے، معنوی تعلق بھی ہے۔ کیوں؟ لفظی تعلق کس معنی کر کے؟ وہ منافقین ہیں، کون؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہی منافق ہیں اور انہی کی صفت یہ ہے، انہی کا طرز عمل یہ ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، معلوم ہوا کہ انہی کا بیان ہے۔ اس کے باوجود علامہ سجاوندی کیا کریں؟ یہ علامت میم لگا رہے ہیں، چونکہ سجاوندی کے پیش نظر لفظی معنوی تعلق کا باقی رہنا، ختم ہو جانا یہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو اس لیے یہاں علامت میم لگا رہے ہیں کہ دیکھیے وقف نہ کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ان منافقین سے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہتے رہیں، یہ ان کا دل اور زبان یہ جو ہے ایک نہیں۔ وما هم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی زبانی جمع خرچ سے اور ان کی عبارت کے حسن سے آپ کو دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مومن ہی نہیں۔ ان کا تو حال یہ ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ سجاوندی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو کسی نے بجائے وقف سے پڑھنے کے وصل سے پڑھ دیا، وقف نہیں کیا، تو اب آگے بڑھیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ ایسے مومن نہیں ہیں کہ کسی کو دھوکہ دے دیں، اللہ کو دھوکہ دیں۔ معلوم ہوا کہ وصل کرنے سے تو ان کا مومن ہونا بھی ثابت ہوا، اور اتنے اچھے مومن کہ دھوکے جیسا فساد ان میں نہیں، قباحت ان میں نہیں۔ وما هم بمؤمنین، یہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے سے یہاں علامت میم کو وضع فرمایا۔ آپ دیکھیے، کیا آپ اس کو کہیں گے یہ محل تام ہے؟ محل تام تو وہ ہوتا ہے جہاں بات تمام ہو جاتی ہے، لفظی اعتبار سے، اعرابی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں بات ختم، قصہ تمام ہو گیا، یہ ہے محل تام۔ کیا وما هم بمؤمنین پہ اس طرح دونوں طرف کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں اور اس عبارت کو اس طرح سمجھائیں اور اس کی یہ تشریح کریں کہ علامت وقف لازم یہ تام و کافی کی ترجمانی کے لیے، کس نے کہا؟ کیسے یہ شرح صحیح ہو جائے؟ آگے آپ دیکھیے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ دیکھیے بناء، یہاں علامت صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، مخفف ہے اس کا۔ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ یہ صاد کیسی جگہ لگاتے ہیں کہ جس کو اپنے ماں باپ سے تعلق ہو، لفظی بھی ہو معنوی بھی ہو، لفظی بھی ہو اور معنوی بھی ہو، اس کے باوجود کلام میں استقلال کی صلاحیت ہو۔ کلام میں استقلال کی صلاحیت کیا معنی؟ یہ کیا چیز ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ کیا ہے؟ ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی صفات بیان ہو رہی کہ وہ ذات کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، ایک وہ ذات کون ہے؟ کیا؟ وانزل من السماء ماء، اور والسماء بناء، الذی جعل السماء بناء، یہ وانزل من السماء، معلوم ہوا کہ یہ ساری صفات سب متعلق ہے کس سے؟ ربکم سے، ربکم سے متعلق، موصوف وہاں ہے اور یہ ساری اس کی صفات ہے۔ اس معنی کر کے والسماء بناء کو اپنے ماں باپ سے تعلق لفظی بھی ہے اور تعلق معنوی بھی ہے، دونوں تعلق ہیں۔ لیکن وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً میں استقلال کی صلاحیت یہ بلا ماقبل کے بھی اپنا مفہوم ادا کر سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ تھوڑی سی عبارت کو مقدر مان لیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی انزل من السماء ماء، تو یہ خود اپنا مفہوم ادا کر لیتا ہے۔ ایسی جگہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ علامت صاد لگایا ہے۔
یہ علامت صاحب وہ ہیں جس کو اپنے ماں باپ سے دونوں طرف کا تعلق ہے. یہ الگ بات ہے کہ استقلال کی صلاحیت. اب آپ بتائیے کیا کافی اس کا نام ہے کہ جس کو اپنے ماں باپ سے تعلق لفظی بھی ہو, تعلق معنوی بھی ہو؟ کیا تام اس کا نام ہے؟ اس کے باوجود اگر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وقد رسموا لهما في المصاحف رموزا مرتبة بحسب تفاوتهما قوة وضعفا فآكد الأوقاف هو اللازم, تو کیا یہ شرح صحیح ہو جائے؟ ہم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ بھائیو فن ابھی بہت زیادہ محنت کا محتاج ہے. اس کی مشق کو بھی ہماری آپ کی بڑی بیداری اور تیقظ کی ضرورت ہے, اور اس کی کتاب کو بھی بڑی تیقظ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق سے نوازے. بہت اچھا ماحول ملا ہے میرے بھائیوں. آپ یہ ساری باتیں لے کر اس مدرسے کی چہار دیواری سے کہیں چلے جائیں, لوگ کہیں گے یہ پاگل بنا ہے, کیا گفتگو کر رہا ہے, کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے. یہ ان درسگاہوں کی برکت ہے. جہاں ہمارا جوان ان درسگاہوں سے نکلتا ہے عمر بھر کبھی ان مضامین کو سننے کی نوبت نہیں آتی. یہاں کا شرط ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. ہم اپنے ان جوان قرہ کو جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے واقعتاً انہوں نے ہمارے دل کی دنیا بدل دی. اللہ کی بہت جزائے خیر دے, خوب ترقیات سے نوازے. اور آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ترقی کی ماشاءاللہ, بہت اچھا بنا آپ نے. لیکن بھائیوں یہ کوئی ترقی کا منتہا ہے. کوشش کیجیے ابھی اور آگے بڑھیے. آپ کے باب میں ہم نے جو کچھ فہم ناقص میں جو چیزیں سمجھ میں آئی وہ بطور مشورے کے ہم نے اس کو تحریر کیا ہے. آپ اس کو دیکھیے, اس کو دیکھ کر آگے بڑھتے رہیں. اس جوان سے ہمیں وہ قصہ یاد ہے, وہ ابو عبیدہ والا. یہ جوان جب آیا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ 2 سالوں تو بیٹھ نہیں پایا. اس بیچارے کو کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے کھایا پیا اتنا ہے کہ 2 سالوں بیٹھنے کی سکت نہیں رکھتا ہے. 4 دنوں بیٹھ کر خود بھی مصیبت میں پڑے گا اور کہیں اوروں کو بھی مصیبت میں ڈال دے گا. لیکن اتنی خوشی ہوئی, ہم نے اس کی کیفیت میں لکھا کہ اس جوان نے دستگاہ کی ان ارباب فضل کے احترام میں, باوجود اس کے کہ اس کو ضرورت تھی 4 دنوں بیٹھنے کی, لیکن اس گوارا نہیں کیا. انشاءاللہ تم کو انشاءاللہ اگر یہ اسی راہ پر گامزن رہے تو اللہ تعالیٰ علم و عمل کی دولت سے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ اسی راہ پر اپنے آپ کو چلاتے رہے. بہت مبارک ہو. ہم سبھی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا من يستحيي ان يرد يد السائل خاليا. اے رب ہم تو آپ کے گھر کے پرانے بھکاری ہیں مولا, ہم بھکاریوں کو اس کا یقین ہے مولا کہ تیری ذات عالی کسی بھکاری کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتی. تجھے تو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرم آتی ہے. اے مولا ہم کتنے ہی پاپی ہیں, کتنے ہی گنہگار ہیں, لیکن تیرے در کے بھکاری ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے. اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے در کا بھیک منگا بنا دے مولا, بھکاری بنا دے اللہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں بار بار بھیک لے کر آنے کی توفیق کی دولت سے نواز دے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما مولا کریم, گناہوں سے درگزر فرما. زندگی کی بہت ساعت ہیں جو غفلتوں میں گزری ہے اللہ, گناہوں میں گزری ہے اللہ. زندگی کی کتنی ساعت کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. اے کریم ذات ہمیں معاف کرنا. اے اللہ ہمیں معاف کرنا. اے اللہ ہمیں اس کا خطرہ ہے کہ کہیں اس ساعت کے بعد میں ہمارا کوئی معاوضہ کرتے. اللہ ہمارے معاملے کو آسان فرما, اپنی گرفت سے ہماری حفاظت فرما, اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا بہت پاکیزہ ماحول اپنی عنایت فرما. ان درسگاہوں سے بہت سے جوان ولایت کو درجوں کو حاصل کر کے گئے ہیں اللہ. انہی درجوں سے بہت سے جوان عشق محمدی سے بھرپور گئے ہیں. اے پروردگار بڑی پاکیزہ درسگاہ ہیں, اس کی پاکیزگی کا ہمیں احساس نصیب فرما.
اے اللہ اس کی پاکی اس کو ہماری طرف کس سیاہی کی وجہ سے کوئی داغ نہ لگنے پائے مولا. اے اللہ حفاظت فرما مولا, ہمیں احساس نصیب فرما, اپنی زندگی کی معمولی ساعت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما مولا. یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے اے اللہ. بہت بندے ہیں جو آوارگی پر ہیں مولا, ہماری عمر کے مولا. یہ تیری توفیق ہے کہ تمہیں تصویر فرمائی. درس کا نصیب کو اے اللہ مزید کرم فرما کے اے اللہ مزید کرم فرما جو ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. اگر ہم غلط راستوں پہ ہیں تو ہمیں واپسی نصیب فرما, ہمارے حق میں واپسی نصیب فرما, صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ رضا کو ہم بنیاد کے طور پر قرار دیں, اس کی توفیق عطا فرما. تو ہم سے راضی ہو جائے, تو ہم سے راضی ہو جائے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما. بہت شریف پن کی خدمت ہمارے حصے میں آئی ہے اللہ. اے اللہ اس کے لیے جس شرافت کی ضرورت ہے مولا, وہ شرافت ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس شرافت کی دولت سے ہمیں نواز دے مولا, اور پوری دلسوزی کے ساتھ اس شریف پن کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ پوری دلسوزی کے ساتھ علوم اسلامیہ کی خدمت کرنا ہمیں نصیب فرما, علوم اسلامیہ کی خدمت کرنا نصیب فرما. اے اللہ دین کے دشمنوں نے دین کو ہر جہاں اسیل سے گھیر رکھا ہے اور ہم غفلتوں میں سوئے پڑے ہیں مولا. اے اللہ تیقظ و بیداری نصیب فرما, آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما, احترام اور عظمت نصیب فرما مولا, احترام اور عظمت نصیب فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بزرگوں میں سے بھی جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. بالخصوص ہمارے محسن حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ, اے اللہ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ بہت جلدی میں شفا عطا فرما, شفائے کاملہ کی دولت سے نواز دے. اے اللہ ان کے سائے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے مولا, ان کے سائے عاطفت کو ہمارے اوپر دیر تک قائم کرنا مولا, ہر دیر تک قائم کرنا. آپ کے بندوں نے مولا کیسا شب و روز دیکھ کر کے مولا راتوں کو جاگ کر ہمیں مولا ہمیں ان امانتوں کا امین بنایا. وراثت انہیں کی برکتوں سے ہمارے حصے میں آئی. اللہ ان کے سائے کو ہم کو دیر تک قائم کرنا, ان کی پریشانی کو دور کرنا, ان کی مشکلات کو آسان کرنا ہوگا. ان کی زندگی میں خوب عزت عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب کرنا. اللہ ادارے کی حفاظت کرنا, ادارے کے خدام کو قبول کرنا, اساتذہ کرام کو صحت سے عافیت سے تندرستی سے نواز دے مولا. اور مولا کریم اس کا احساس مولا امت کا بہت بڑا سرمایہ ہمارے حوالے ہے مولا. ان کی صحیح تربیت ہم کر سکے اس کی ان کی صحیح تربیت کر سکے اس کی ہماری مدد فرما. ہم آپ کی گہری نصرتوں کے محتاج ہیں, ہماری تذکیری فرما اپنی گہری نصرتوں سے. اللهم إنا نسألك من خير ما صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.